اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یو ایس اے کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، رشیا، چائنا یا پھر نارتھ کوریا، یہ سارے جواب غلط ہیں، اٹس ایران۔ اب پچھلے 50 سال سے امریکہ اور ایران ایک کنٹینیوسلی وار میں ہیں، نہیں کسی ڈائریکٹ فل فلیج وار میں تو نہیں، بلکہ ایک پراکسی وار میں، جہاں پر امریکہ اسرائیل اور سعودی عربیہ کا استعمال کرتا ہے، وہیں پر ایران حماس، حوثیز اور حزب اللہ کو اپنی پراکسی کے طور پر رکھتا ہے۔ اور مڈل ایسٹ میں جب بھی کوئی وار ہوتی ہے تو یہ دو کنٹریز انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں انوالو ضرور ہوتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی سیریا میں بشار الاسد کی گورنمنٹ کا تختہ پلٹ ہوا ہے اور امریکن بیکڈ ریبلز کو گورنمنٹ ملی ہے۔ تو انہی کچھ پراکسی وارز کے چلتے امریکہ نے آج تک ایران پر ہزاروں سینکشنز لگائی ہیں۔ We have just sanctioned the Iranian National Bank. That is their central banking system. ایرانی گورنمنٹ باہر کی کسی کمپنی کے ساتھ کام نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنا آئل اور گیس کسی کنٹری کو ایکسپورٹ کر سکتی ہے۔ تو آخر کیوں امریکہ ایران سے اتنی نفرت کرتا ہے؟ امریکہ کی ایران پر سینکشنز لگانے کی ڈیفرنٹ ریزنز تھیں۔ 1950 سے لے کر 2000 تک ایران پر سینکشنز لگانے کی وجہ ایرانی آئل تھا۔ یو ایس اے ایران سے آئل ایکسٹریکٹ کر کے مارکیٹ میں بیچنا چاہ رہا تھا، جبکہ ایرانی پبلک اس آئل کو نیشنلائزیشن کرنا چاہ رہی تھی۔ اور اس کے بعد 2000 سے لے کر آج تک ایران پر سینکشنز لگنے کی وجہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، جبکہ ایران یہ کلیم کرتا ہے کہ ان کا یہ نیوکلیئر پروگرام سیویلین اور پیسفل پرپز کے لیے ہے۔ اب اسرائیل اور امریکہ کو یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہوتی اور ایران پر سینکشنز کی لسٹ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب ان دونوں ریزنز کو ہم ون بائی ون ایکسپلین کرتے ہیں اور پہلے بات کرتے ہیں کہ ایرانی آئل کی وجہ سے کیوں سینکشنز لگائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے تو آپ کو 70 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ لیٹ 1940s ایران میں شاہ آف ایران رضا پہلوی کی حکومت تھی اور یہ ایک پرو ویسٹرن رولر تھا جس کے ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے اور امریکہ بھی رضا پہلوی کو بیک کرتا تھا۔ اور رضا شاہ پہلوی نے برٹش اینگلو ایرانین آئل کمپنی کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی ہوئی تھی جس کے اکارڈنگ یو ایس اے اور یو کے ایران سے آئل ایکسٹریکٹ کریں گے اور اس آئل کو ایران سے ایکسٹریکٹ کر کے ورلڈ مارکیٹ میں جا کے سیل کریں گے اور بلینز آف ڈالرز کمائیں گے۔ رضا شاہ پہلوی کو بھی برٹش اور امریکن کی طرف سے اچھا پیسہ مل رہا تھا اور یہ ایک نیکسس بنا ہوا تھا ایرانی آئل بیچنے کے لیے۔ لیکن اب تک ایران کی لوکل پبلک اپنے ہی ملک میں اس ویسٹرن انٹروینین سے بہت تنگ آ چکی تھی اور دن بہ دن پروٹیسٹ پر آ رہی تھی۔ اور پھر 1951 میں ایک ایرانی پولیٹیشین محمد مصدق اپنے ہی شاہ کے اگینسٹ پروٹیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور عوام کو روڈز پر بلاتے ہیں اور شاہ آف ایران کے اگینسٹ ایرانی پبلک کے مظاہرے دن بہ دن بڑھتے جاتے ہیں اور پبلک یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس ویسٹرن انٹروینین کو ختم کیا جائے اور پبلک یہ کہتی ہے کہ کیوں ہم اپنا ہی آئل ان برٹشرز اور امریکن کو اتنے کم دام میں ایکسٹریکٹ کرنے دے رہے ہیں اور وہ مارکیٹ سے بلینز آف ڈالرز کماتے ہیں۔ خیر اس وقت پھر محمد مصدق نے ایک شیعہ آرگنائزیشن فدائین اسلام جو لیٹ 1940s میں بنی تھی اس کو سپورٹ کرنا شروع کیا، کیونکہ ان دونوں کا آبجیکٹیو سیم تھا اور وہ یہ تھا کہ ایرانی آئل کو اگین نیشنلائز کیا جائے۔ بس ان دونوں میں چھوٹا سا ڈفرنس یہ تھا کہ محمد مصدق ایک سوشلسٹ سیکولر بندہ تھا اور فدائین اسلام ایران میں شریعہ لا چاہتی تھی۔ تو فدائین اسلام کے فاؤنڈر نواب صفوی نے اس وقت یہ سوچا کہ ہم محمد مصدق سے اسلامک ریفارمز کے حوالے سے اور شریعہ لا کے بارے میں بعد میں نیگوشیٹ کر لیں گے، لیکن فی الحال ہمیں ایک بنا کے رکھنا چاہیے شاہ آف ایران کے اگینسٹ۔ اسی ٹائم میں لوگ بھی سڑکوں پر آ چکے تھے، پروٹیسٹ چل رہے تھے اور شاہ آف ایران ان لوگوں کو اٹھاتا تھا اور مرواتا تھا۔ اور اس کے بعد 1951 میں ہی محمد مصدق کو ایرانی مجلس کی طرف سے پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے ایران کا، اور اب محمد مصدق پی ایم آفس میں آ کر سب سے پہلے ایرانی آئل کو نیشنلائز کرتے ہیں اور امریکنز اور برٹشرز کو بھگاتے ہیں۔ اور شاہ آف ایران رضا پہلوی جو بظاہر تو اپنی مسند پر تھا لیکن اس کے اختیارات بھی کم ہو رہے تھے اور لوگ اس کی سننے کو تیار بھی نہیں تھے۔ اور ایرانی آئل کی نیشنلائزیشن ہونے کے بعد امریکہ ایران پر ڈھیر ساری سینکشنز لگاتا ہے اور ایران کو اپنا آئل کسی بھی ملک کو ایکسپورٹ کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی۔ یہ دیکھ کر محمد مصدق اپنی آئل پر ڈیپینڈنسی کو کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہو پاتا کیونکہ اکانومی کو ورسٹائل کرنے کے لیے بھی کچھ سال چاہیے تھے اور اس وقت ان حالات میں اتنی جلدی اکنامک ریفارمز کرنا پاسبل نہیں تھا۔ تو ان یو ایس اے سینکشنز کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ایران میں پاورٹی بڑھنے شروع ہو جاتی ہے اور بچے مال نیوٹریشن کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس آئل نیشنلائزیشن سے امریکہ اور یو کے بالکل بھی خوش نہیں تھے کیونکہ ان کا اتنا ہیوج پروفٹ اب ختم ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد امریکہ MI6 اور CIA کو ایران بھیجتا ہے محمد مصدق کو پرائم منسٹر آفس سے باہر پھینکنے کے لیے، اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیز 1953 میں یہ گورنمنٹ کاپ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور محمد مصدق کو پرائم منسٹر کی کرسی سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ For the first time now, the CIA has released documents that show its role in the 1953 coup. That is the coup that toppled Iran
Iran's democratically elected Prime Minister Mohammad Mossadegh had moved to nationalize oil production in Iran. Well, the U.S. was concerned at the time that that would mean a victory for the Soviets in the Cold War. So shortly after his election, the CIA began to plan his overthrow, teaming up with Britain's MI6. اب پھر پوری پاور شاہ آف ایران کے پاس چلی جاتی ہے، اور وہ تو پہلے ہی پرو ویسٹرن تھا، اور امریکہ اور برٹشرز کی آمد و رفت پھر شروع ہو جاتی ہے ایران کی طرف. اور اس کے بعد والے سالوں میں ایرانی پبلک روڈز پر نکلتی ہے اور اپنے شاہ کے اگینسٹ ریوولٹ کرتی ہے، پروٹیسٹ کرتی ہے، جبکہ شاہ ملٹری کا یوز کر کے ان ساری آوازوں کو دباتا ہے. اور اس کے تقریباً 11 سال کے بعد دوبارہ سے ایک آواز شاہ آف ایران کے اگینسٹ اٹھنا شروع ہوتی ہے، اور وہ ہیں آیت اللہ خمینی، جو شاہ آف ایران کے اگینسٹ سٹینڈ لیتے ہیں، پبلک کو گیدر کرتے ہیں، اور پبلک بھی ان کی پوری سپورٹ میں باہر نکلتی ہے. اور اس کے بعد 1964 میں ہی آیت اللہ خمینی کو شاہ آف ایران کی طرف سے ایران سے ایگزائل کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ ترکی، عراق اور ڈیفرنٹ جگہ پر قیام کرتے ہیں. آیت اللہ خمینی کی سپیچز اتنی پاورفل اور اسپرچولی اٹریکٹیو ہوتی ہیں کہ لوگ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں. جس کے بعد آیت اللہ عراق میں جاتے ہیں، اور وہاں بھی وہ اپنے پروٹیسٹ اور سپیچز کا سلسلہ نہیں چھوڑتے، اور وہاں کے شیعہ مسلم آیت اللہ خمینی کا ساتھ دیتے ہیں. اس وقت عراق میں صدام حسین کا دور تھا، تو جب صدام حسین یہ دیکھتا ہے کہ کہیں یہاں کے شیعہ مسلمز میرے اگینسٹ نہ ہو جائیں اور کہیں میری ہی گورنمنٹ کا بھی تختہ پلٹ نہ ہو جائے، جس کے بعد صدام حسین آیت اللہ خمینی کو عراق سے بھی ایگزائل کر دیتا ہے. جس کے بعد آیت اللہ فرانس چلے جاتے ہیں، اور انہی کچھ سالوں میں شاہ آف ایران کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، اور وہ امریکہ اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے جاتا ہے. اور اس کے بعد 1979 میں آیت اللہ خمینی ایران واپس آتے ہیں، اور تہران ایئرپورٹ پہ 1 سے 1.5 کروڑ بندہ ان کے استقبال کے لیے موجود ہوتا ہے. اور یہ ورلڈ ہسٹری میں کسی بھی لیڈر کے لیے ون آف دا بگیسٹ ویلکمنگ جیسچر تھا. اور آیت اللہ کی واپسی کے ساتھ ہی ایران میں اسلامک ریولیوشن آتا ہے اور شاہ کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے. On that day, Ayatollah Khamenei returned to his homeland after 14 years in exile. The Shah of Iran had fled the country just a fortnight earlier. اس ریولیوشن کے بعد کچھ ایرانی سٹوڈنٹس نے یو ایس ایمبیسی جا کر وہاں 60 سے زیادہ ڈپلومیٹس کو پکڑ لیا اور ان کو ہاسٹیج بنا لیا، اور یو ایس اے کو پیغام پہنچایا کہ اگر ان کو یہ ڈپلومیٹس واپس چاہیے تو اس کو شاہ آف ایران کو واپس ایران بھیجنا ہوگا احتساب کے لیے، جو وہاں پہ ٹریٹمنٹ کروانے گیا ہوا تھا. یہ دیکھ کر امریکہ میں ایران کے اگینسٹ نفرت بہت بڑھ جاتی ہے، اور امریکہ بہت ساری سینکشنز اور بھی امپوز کر دیتا ہے. اور اس وقت $8 بلین کے ایرانی ایسٹس جو امریکہ میں تھے وہ سارے سیز کر دیتا ہے. اور اس کے بعد الجیریا کی میڈیشن کے تھرو ایران اور یو ایس اے کے درمیان ایک سمجھوتا ہوتا ہے، جس میں ایران سارے یو ایس ہوسٹیجز کو ریلیز کرتا ہے، اور بدلے میں یو ایس اے بھی ایرانی ایسٹس کو انفریز کر دیتا ہے. لیکن ایران اور امریکہ کی دشمنی سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور 1980 سے 1988 تک چلنے والی ایران عراق وار میں بھی امریکہ کھل کر عراق کو سپورٹ کرتا ہے. 1988 میں امریکہ ایک ایرانی سیویلین پلین پر حملہ کرتا ہے، جس میں 290 پیپل آن بورڈ سارے مارے جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ دوسری ریزن جس کی وجہ سے امریکہ نے ایران پر سینکشنز لگائیں. 2002 میں NCRI کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران میں کچھ یورینیم انریچمنٹ کے پلانٹس ملتے ہیں. یہ کہ ایران یورینیم انریچمنٹ کر رہا ہے، جس کے بعد وہ نیوکلیئر پاور کی کیپیبل ہو جائے گا، اور جس کے بعد پھر یو ایس اے، یورپی یونین اور یونائٹڈ نیشنز ایران پر اور بھی سینکشنز لگاتے ہیں. اور اس کے بعد P5+1 کنٹریز بھی ایران کے ساتھ ساری ٹریڈز معطل کر دیتے ہیں. لیکن ان کنٹریز میں سے چائنا ایسا نہیں کرتا، کیونکہ ایک تو وہ یو ایس اے کی ڈکٹیشن نہیں لیتا، اور آج بھی وہ اپنا 80% پیٹرول ایران سے ہی ایکسپورٹ کرواتا ہے. اب یہ یورینیم انریچمنٹ کیا ہوتا ہے، پلوٹونیم کیا ہوتا ہے، اور ایران کو کیوں ایٹم بم کی طرف جانا پڑا، اور سینٹریفیوج مشینز کو کیوں انکریز کرنا پڑا، یہ سارے وہ سوالات ہیں جو اس ویڈیو میں کلیئر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے لیے بہت ٹائم لگ جائے گا اور یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو یہ سارے ٹاپکس میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیوں ایران کو نیوکلیئر پاور بننے کی ضرورت پیش آئی، اور آج ایران کہاں پر کھڑا ہے، اور کیا آج ایران ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے یا پھر نہیں. We'll tell you in some other video. Till then, take very good care of yourself. Allah Hafiz.